اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعت کی شناخت اور شیعت کی تاریخ، البتہ فقط مختصر انداز میں تعارف کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر باقی زمانوں صدیوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک شیعہ مذہب کیسے پہنچا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ لہذا ابھی میں مزید اپنے ایک دو دروس میں امام علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور 13ویں 14ویں ہجری تک صدی ہجری بنتی ہے، اس تک میں مختصراً ایک تاریخچہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر حدیث غدیر اور امامت علی علیہ السلام کے حقائق پھر وہاں سے شیعہ مذہب کی حقیقت جو علمی طور پر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت معذرت چاہتا ہوں، پہلے جو ابھی تک ہم بیان کر چکے کہ جو انتخابی خلفاء کی روش تھی، اس میں سے سب سے زیادہ جو اختلاف ہوا شیعہ اور سنی کا آج بھی ہے، تو ہم لوگ جو ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ فضائل، احادیث اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور فرامین کے مطابق جب وہ دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی تو نہ فقط حضرت علی علیہ السلام بلکہ پورے بنو ہاشم کو اس عمل میں شامل نہیں کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر جناب ابن عباس اور باقی بھی جتنے تھے، ان میں سے کسی سے نہ کوئی مشورہ لیا گیا، نہ ان کو بلایا گیا، بلکہ سقیفہ میں بیٹھ کے 2-4 بندوں ادھر سے انصار تھے، ادھر سے کچھ گروہ تھا مہاجرین کے چند افراد وہ تھے، اپنی گفتگو میں کر کے وہاں بیٹھے بیٹھے جناب خلیفہ دوم یا ابو عبیدہ جرح اور کچھ لوگوں نے وہ جناب خلیفہ اول حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین ان کی بیعت کر دی، اور بعد میں پھر مسجد میں آ کر اعلان کرا دیا گیا کہ سارے اس کی بیعت کریں۔ کچھ عوام خاص، کچھ جانے والے جیسے کچھ نے انکار کیا، بہرحال سب کو راضی کر لیا گیا۔ اور جو مخالفین تھے حضرت علی علیہ السلام اور باقی جو صحابہ کرام، جن میں جناب زبیر بھی شامل تھے، مقداد و عمار یاسر اور اس طرح کے بنو ہاشم سارے، جناب ابن عباس بھی شامل تھے، خود بنت پیغمبر بھی شامل تھیں، بہرحال ان کی بات نہ مانی گئی اور کہا گیا کہ اب تو کیونکہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو لہٰذا آپ مصلحت سمعہ قبول کریں، اور بہرحال وہ حکومت بن گئی۔ اور انہوں نے سب سے بڑا جو ہم اعتراض سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت اس کو اجتہاد کہتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو عقل اور دین کا فیصلہ جو احکام ہے وہ سب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی عمل کیا، خود بھی اگرچہ کچھ مختصات نبی تھے کہ جو فقط نبی کے لیے تھی، مثال کے طور پر وہ 4 سے زیادہ انہوں نے شادیاں کی ہیں، جو بھی وہ حکم کرتے اگرچہ وہ دین کے مطابق ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ دین اسلام سب پر نافذ ہے۔ اس میں جو کوئی بھی اس کا عمل کرے گا اس عمل کے مطابق اس کے ساتھ نپٹا جائے گا، عدالت کے ساتھ پیش جائے گا۔ لیکن جو اصحاب کا بعض اصحاب کا مذہب یا جو آج کل جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے، انہوں نے صحابہ کرام نے جو پہلے خلفاء تھے انہوں نے بالکل حدیث شریف پر پابندی لگا دی۔ تو حق تو یہ تھا کہ چلو کچھ ان کے دلائل اجتہاد سے پابندی لگاتے، تو جو پہلے سے حدیث کا ذخیرہ موجود تھا خود اس کو مثلا کتابی شکل دے کے اکٹھا کر کے رکھ لیتے کہ پہلے قرآن مجید کی مثلا تدوین ہو جائے، اس کے بعد اس ذخیروں کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ورنہ جب اگر جنگ یمامہ اس میں اگر قراء قرآن شہید ہو رہے تھے تو خطرہ پڑ گیا تھا کہ قرآن مجید خدا نخواستہ ان حفاظ اور قراء کے شہید ہونے سے کہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پورا وہ مرتب کرا کے گئے تھے کہ پہلے سورہ الحمد ہوگی والناس کی آیت کہانی ہے، اس کا سارا کچھ لیکن اگرچہ کیونکہ کاغذ کام تھے اور آج کی طرح جیسے قرآن چھپا ہوا ایسا نہیں تھا، بعض کے پاس چند صورتیں تھیں، بعض کے پاس چند آیات، اور اس طریقے سے بعض کے پاس پورا بھی پڑا ہوا تھا، لیکن قرأت کا جو اختلاف تھا تو اس کو کیا گیا۔ لیکن آیا حدیث کے جس نے قرآن کی توضیح کرنی تھی، تفسیر کرنی تھی، جس سے مسلمانوں کا اکثر دین جو تھا اس پر موجود ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا، انہی صحابہ کرام
انہیں امہات المومنین جو ہیں انہی کی ساری بیان کی حدیثیں تھی، اس کو جمع کر لیا جاتا اور جلایا نہ جاتا، لیکن جلا دیا گیا، ان کو ضائع کر دیا گیا اور پھر پابندی رہی۔ لیکن بعد میں کچھ عرصہ کے بعد جو ہے حتیٰ انہی دور سے شروع ہو گیا، لیکن امیر شام کے دور سے جو ہے اہل بیت اور ان کی جو بعد میں بیان کروں گا ان پر تو شدید پابندی رہی، ان کی حدیث پر جو بیان کی جائے، لیکن جو ہے باقی خلفاء کے متعلق اور سب کو اجازت تھی کریں، اور اسی سے یہ نظریہ جو اجتہاد اور کلہم عدول جو صحابہ کے بارے میں جو ہے، یعنی واقعی اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ آیا قرآن کہتا ہے کہ بندہ ایک پہلے ٹھیک رہا اور بعد غلطی کرے تو پھر بھی اس کو جو ہے آپ عادل کہیں گے؟ بہرحال یہ اس خلافت اور اس مذہب میں یہ روش اپنائی گئی کہ جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا کہ جو کچھ بھی وہ کریں ان کے لیے قانون اور ہو گیا کہ ان پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، تحقیق بھی نہیں کر سکتے، اعتراض بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عادل ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے قتل کیے، جو ہے خلیفہ راشد کے سامنے آ کر اتنے ہزار قتل کر دیے، اس نے یہ کام کیا، فلاں کیا، بڑے یا مثلا فلاں جو جرم اور خطا غلطی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تھے اور انہوں نے جو ہے وہ معذور ہیں، اگر غلطی ہوئی تو اللہ ان کو معاف کرے، ان کو ایک اجر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ اجتہاد والا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم اجتہاد کرتے ہیں، جب تاریخ حدیث فلاں پڑھتے ہیں تو پھر بھی کیا ہے کہ ہم بھی تو اجتہاد کرتے ہیں، تو اجتہاد پہ پھر فوری کفر کے الحاد کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ ہاں، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اہانت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف میں ظاہر ایک اس کو ٹھیک مانتا ہے ایک اس کو، لیکن علمی بحث میں جو ہے اور علمی بحث سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، پھر اس پہ کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے، اجتہاد ہے، اگر یہ اجتہاد میں خطا کرے تو اس کو بھی اللہ ایک اجر دے گا۔ لیکن ان کے لیے اور قانون بن گیا، باقی مسلمین کے لیے اور قانون، اور نتیجہ اس حدیث پر اور حضرت علی السلام اور ائمہ اطہار السلام کو جو ہے اس حکومت سے دور کر کے نتیجہ کیا نکلا کہ شیعہ کو میں نے پہلے عرض کیا فعلا جو ہے چھوڑ دیں، خود اہل سنت میں نہ ایک نماز پہ متفق ہیں، نہ روزے کے ٹائم پہ متفق ہیں، نہ باقی جو ہے طلاق کے معاملات، اور جو بنیادی ترین اسلام کے احکام تھے کہ ایک دن میں جو 5 دفعہ کم از کم نماز پڑھی جاتی تھی، اگر کوئی نماز شبنہ بھی پڑھے تو اگرچہ وہ پڑھتے تھے، اور اس میں بھی اختلاف آ گیا۔ کیوں؟ اگر وہ ابتدا کی حدیثیں ہوتی تو آج یہ اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا، لیکن بجائے اس کے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے موالی تھے ان میں بھی 2 گروہ تھے، ایک ان کو صرف وسیع کے طور پر جانتے تھے، ایک ان کو ولی خدا و امامت جو رتبہ مرتبہ رسالت کے بعد آ رہا تھا سری اس پر مانتے تھے، کیونکہ علمی بحث ہے بہرحال۔ تو ان پر جو ہے کافر، زندیق، روافض اور کیا کیا فتوے اسی زمانے میں شروع ہو گئے، اور کہا کہ انہوں نے اکثریت کو چھوڑ دیا، اور اکثریت کا نام اہل سنت والجماعت کی، جنہوں نے سنت پر جن حدیث پر پابندی لگائی تھی ان کا نام اہل سنت۔ بہرحال وہ خود کہتے ہیں فعلاً، کیونکہ ہم اس مناظر اس میں نہیں ہیں اور کسی کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتے، لیکن حقائق ہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کو اتنا مطعون کیا گیا، لیکن یہ لوگ پابند رہے۔ حضرت علی السلام کے حکم سے انہوں نے تلوار بھی نہیں اٹھائی، اسلام کی مصلحت میں اسلام کا ساتھ بھی دیا جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ وہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ حکومت چلانے کے لیے اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے چلا سکے۔ اگر کہیں پر وہ غلطی بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجتہد ہے، لیکن جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کا خلیفہ ہوگا، جو ہمارا امام ہوگا، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہ معصوم ہے، اس کے پاس وہ بھی علم ہونا چاہیے، علم نبی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی آج تک ثابت نہ کر سکا یہ جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں، اگر ان کو کوئی معصوم نہیں بھی مانتا تو ان کی زندگی میں کوئی جو ہے وہ نقص نہیں نکال سکتا، الا بعض جو جھوٹی حدیث ہیں، یا جیسے جناب مودودی نے کہا کہ حضرت علی السلام کی کہیں مجھے اور خامی نظر نہیں ہے۔ صرف ایک ان پر اعتراض بنتا ہے کہ جو جناب خلیفہ سوم کے قاتلین تھے ان سے انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا، جن میں سے سب سے زیادہ جو حضرت علی السلام کے قریب تھے جناب مالک اشتر آئے ہوئے تھے، کوفیوں میں سے 7 تھے احتجاج کرنے والوں میں، لیکن قتل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہاں، جناب محمد بن ابی بکر جو کہ خلیفہ اول مسلمین حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، وہ حضرت علیہ السلام کے کمانڈر رہے۔ اچھا، اس کا علیحدہ جواب ہے کہ بہرحال تب کو خلیفہ یا قاضی فیصلہ کر سکتا ہے جب آ کے باقاعدہ مقدمہ عدالت میں پیش ہو، گواہ ہوں، فلاں ہوں، ایک سنی سنائی پہ تو نہیں ہوتا، تو جب گواہ اور سارے پیش ہوں، وقت ملے عدالت کے تو پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایسے حالات پیش کر دیے گئے، کم از کم اہل سنت کے نزدیک یہ خلیفہ راشد ہیں،
کہ ان کی ساری جو خلافت 4 سال اور 9 مہینے بنتی ہے وہ جنگوں میں گزری، اور کس سے؟ یہ صحابہ کرام مقابلے میں بھی تھے۔ اب جو ہے جو خلیفہ راشد کے سامنے آ گیا اس پر اسلام کا حکم ہے یا نہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ وہی انہوں نے اجتہاد کیا اتنے، مثلا جنگ جمل میں جو قتل ہوئے، مثلا جنگ صفین میں جو 1 لاکھ قتل ہو گیا، 60,000 ایک طرف سے جو مشہور ہے، 40,000 حضرت علی السلام کی طرف سے، تو وہ کس کی گردن پر تھا؟ کون لڑنے آیا؟ کہتے ہیں یہ سارا بر وہ کہتے ہیں اجتہاد، اور وہ کلو مدول، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی، تو پھر ٹھیک ہے بات نہیں کرنی تو آپ بھی بات نہ کریں، پھر جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کرے۔ بہرحال ہمارا اس سے نہیں ہے، کیونکہ میں شیعہ کی تاریخ مختصر انداز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جب سارے تھک ہار کے دیکھا کہ اصل اسلام جو ہے وہ بھی اب نابودی کی طرف جا رہا ہے، تو آئے اور منتیں کر کے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو بغیر حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر بیعت کرنی بھی ہے راضی تو آ کے مسجد میں سب کے سامنے بیعت کریں، اور جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، یہ سوچنے والا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام میں کیا کمی تھی کہ جناب مثلا جو ہے عبداللہ بن عمر جو خلیفہ مسلمین خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، یا مثلا جو ہے ابن سعد یا اور اس قسم کے اور بھی لوگ تھے، انہوں نے جو ہے بیعت نہیں کی، تو حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا گیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، الامامہ و سیاسہ پڑھ لیں، باقی کتابیں بھی پڑھی ہیں، تاریخ تبری فلاں، اس میں تحقیق خود کریں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ ٹھیک ہے بیعت نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ مسلمین کے خلاف قیام نہ کیجیے گا، ایسا کوئی کام نہ کریں جو حکومت اسلامی اور مسلمانوں کے اسلام کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے بسم اللہ آپ آزاد ہے، کسی کو بھی جو ہے کئی جو افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، تو آپ نے بھی جو ہے اس کے خلاف کو قدم نہیں اٹھایا، اور اس کے 35 سال کے بعد جب زمام حکومت کو جو ہے سنبھالا تو وہی جو ہے روش اپنائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی، کیونکہ جب 6 نفری یعنی 6 نفری شورا جو تھا اس میں جب ابن عوف نے مالک ابن عوف معذرت چاہتا ہوں انہوں نے اس حضرت علی السلام سے پوچھا کہ آیا آپ قرآن رسول کی سنت اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے صاف فرمایا تھا کہ میں قرآن اور سنت و سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر جو بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، باقی میرے لیے کسی کی سنت اور سیرت جو ہے وہ میرے لیے واجب بھی نہیں ہے، حجت بھی نہیں ہے۔ تو جناب خلیفہ سوم نے قبول کر لیا تو ان کو خلافت دے دی گئی۔ تو آپ نے جو بھی اس حوالے سے تبدیلیاں آئی تھیں، جو نالائق قسم کے عمال اور گورنر بن چکے تھے جو فساد کر رہے تھے، ان کو ہٹا دیا، اور جو ہے وہی مساوی بیت المال کی جو تقسیم والا تھا کام وہی شروع کیا، اور وہی جو اپنی بود و باش ان کے امام مسلم کا زہد دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کی کرامات دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، ان کے طرز حکومت عادل، یعنی جو عدل رسول تھا اس کو دوبارہ آ کر جو ہے کہ اس کو شامل کیا، اجتہاد والی وہ روش نہیں اپنائی۔ اور پہلے دن ہی جو آپ نے وہاں تقریر کی، جو سپیچ کی، اس میں صاف فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ جو گرفتاری اور مصیبت آپ کو بے ست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پیش آئی تھی، کیونکہ آ کے نیا دین پیش ہوا تھا، اور پہلے زیادہ جو تھا وہ کفار و مشرکین اور بت پرستی میں تھے، تو جو بھی دین ایمان لے کر آتے تھے ان کے لیے مصیبت پیدا ہوتی تھی۔ کہا کہ اب دوبارہ آپ کے لیے جو ہے وہی حالات آ رہے ہیں کہ میں وہی رسول کا مذہب لے کر آؤں گا، جو ابھی تک تبدیلیاں ہوئی اجتہاد ہوئے میں ان کو ختم ہوں گا، اور جو صاحب فضیلت لوگ بن گئے تھے غلط رستوں سے وہ نیچے آئیں گے، اور جو پیچھے رہ گئے سے صاحب فضیلت لوگ ان کو ان کا حق ملے گا۔ حتیٰ کہا کہ جو جس بیت المال سے غاصبانہ یا غلط طریقے سے کوئی لانڈیاں خریدی گئی ہیں، حتیٰ بیویوں کا حق مار بھی دیا گیا ہے، میں وہ بھی جو ہے واپس لوں گا۔ اگرچہ کہا کہ یہ کام جو ہے جو ایک دفعہ چیز پیچھے رہ جائے وہ بہت مشکل سے آگے آتی ہے، لیکن میں یہ کام کروں گا۔ لہٰذا یہ جو انقلابی حکومت دوبارہ شروع ہوئی، جو پہلے اشتباہات ہو چکے تھے خصوصاً تیسرے دور میں، جس کو خلافت و ملوکیت میں وضاحت کے ساتھ جو ہے اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں بار بار اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ہندو پاکستان کے یہ اہل سنت گزرے ہیں جن کے ساتھ اہل حدیث بھی اور
حنفیہ لوگ جو ہے، حنفیہ لوگ بھی جو ہیں حنفی مذہب، یہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں، اور وہ ایک تحقیقی انسان تھے، کوئی شیعہ نہیں تھے، حتیٰ ابن تیمیہ کے ماننے والے تھے، اس کو متجدد دین مانتے تھے، ہمارے تو سخت مخالف تھے، لیکن جنہوں نے جو بات حق لکھی ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لہذا جیسے حضرت علی علیہ السلام نے یہ کام شروع کیے تو اس وقت جو ہے جن کے بھی مفادات، جن کے منافع خطرے میں پڑے، انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف قیام اور مخالفت شروع کر دی، اور کیا ہوا کہ خلیفہ سوم کا جو قتل ہوا، جس میں حضرت علی السلام الٹا ان کو بچاتے رہے، ہر ممکن ان کو نصیحت کی فلاں، اور انہی اصحاب کے اکسانے پر جو لوگ آئے، جن مدینہ میں سارے نامور اصحاب موجود تھے، کوئی دفاع کے لیے نہ آیا، بلکہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے احتجاج کرنے والے، انقلابی تحریک والے، ان کی حمایت کی، اور اس وقت جو ہے خلیفہ سوم امیر شام کو بلاتے رہے، اس نے 10-12 ہزار کا لشکر بھی تیار کیا، لیکن وہیں شام کی سرحدوں پر بٹھا دیا اور کہا انتظار کرو، آگے مدد کے لیے نہیں بھیجا۔ تو بہرحال یہ جو ہے الزام لگا دیا گیا حضرت علی علیہ السلام پر۔ لہذا جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد، معذرت چاہتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور رحلت کے بعد جو مشہور ترین وہ 4 تھے صحابہ کرام، جناب سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، اور اس کے علاوہ بھی جناب زبیر اور باقی بزرگان بھی جو تھے وہ تھے، لیکن یہ مشہور ترین تھے جو بالکل علیہ السلام کی ولایت کو 100% رسول کی ولایت کے بعد قبول کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اور باقی جو لوگ جو تھے، بعض جو اس سے عادت پڑ چکی تھی کہ جو خلیفہ بن گیا اسی کے ساتھ ہیں، ان میں سے بعض عثمانی مذہب بھی بن گئے تھے، جن میں سے بعض تو سخت مخالف ہو کے دشمن بن کے وہ جو ہے شام اور امیر شام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ کچھ جو تھے انہوں نے کہا کیونکہ آپ خلیفہ صاحب نے بنا لیا ہے تو ہم بھی ان کو خلیفہ مانتے ہیں، اور ان میں جو بعض تھے انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، لیکن کوئی قیام وغیرہ نہیں کیا، لیکن جو سخت ترین جو مخالف اور حضرت علیہ السلام کے دشمنان میں شامل تھے، جو کہ صحابہ میں بھی اور مسلمانوں میں سے بھی تھے، وہ تھے کہ جن میں سے سعید ابن عاص، ولید بن عقبہ، مروان ابن حکم، عمرو ابن عاص، بصر ابن ارطاط، سمرہ ابن جندب، مغیرہ ابن شعبہ، اور امیر شام اور اس قسم کے جو لوگ تھے، یعنی اکثر بنو امیہ جو تھے، یہ سخت ترین مخالفین میں تھے۔ اب اگر خدا کے لیے آپ انصاف سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ مثال کے طور پر جو پہلے جناب مقداد و ابو ذر و عمار وغیرہ کے میں نے نام لیا ہے، جناب سلمان، ان کی آپ زندگی نامہ پڑھیں تو آپ نے زمانے کے زاہد، عالم، شریف، شجاع ترین انسان تھے، فداکار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین اصحاب کے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بند عالم کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور میں محبت کرتا ہوں۔ تو وہ پوچھا گیا کہ ان کے نام کیا ہیں، تو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا جناب علی علیہ السلام ہیں، پھر جناب ابو ذر و سلمان و مقداد۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحے، اب آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میرے پاس جو ہے صفحہ نمبر 66 ہے۔ اسی طریقے سے ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 قسم کا امر جو عمار پر پیش کیا جائے، حتماً ان میں سے جو حق ہوگا اور جو بہتر ہوگا عمار اس کو قبول کرے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں سنن ابن ماجہ جلد 1 میں اسی صفحے پر بھی۔ اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا ترین انسان جو ہے ابو ذر کے علاوہ ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے کہ جس پر جو زمین پر ہو یا آسمان نے جس پر سایہ کیا ہو، یعنی جناب ابو ذر سے زیادہ صدیق حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کے بعد کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سنن ابن ماجہ جلد 1 میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی میں نہ کسی کا نہ حق خون کیا یعنی قتل کیا، نہ کسی کی چوری کی، نہ جھوٹ بولا، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان پر جو ہے اعتراض کیا جائے، جن کی پاکیزہ ترین زندگی تھی۔ لہذا اور جبکہ جو باقی مخالفان تھے، آپ خدا کے لیے خود جو ہے ان کی ایک دفعہ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ قبل از اسلام وہ کیا تھے، اسلام کے بعد کیا تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کچھ کیا، اور اس کے بعد جو ہے
وہ بعد میں ان کے حالات کیا تھے۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت علیہ السلام کا دور خلافت جو ہے، اور اس میں شیعہ کس طریقے سے ایک منسجم مذہب کی شکل اختیار کرتا گیا، اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو جنگی ہیں ان کے وجہ سے کیا اثرات پڑے، گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔